اس وقت میں موجود ہوں امام حسین کے حرم کے باہر، اور ہم اس وقت جا رہے ہیں طلعہ زینبیہ کی طرف۔ یہ آپ دیکھیے گا، یہ باہر سے امام حسین کا حرم ہے، اور یہاں سے جب ہم یوں کر کے ادھر مڑتے ہیں تو یہاں پر یہ سامنے جو بلڈنگ تیار ہو رہی ہے، یہ مقام ہے طلعہ زینبیہ کیا۔ کچھ عرصہ پہلے جب ہم ادھر آتے تھے تو یہ ایک چبوترا سا تھا اونچا، اور یہاں پہ سیڑھیاں چڑھ کے ہم اوپر جاتے تھے، اور اس مقام پر ایک جالی لگی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کو یہاں اس جگہ بالکل اس کے سیدھ میں مقتل گاہ ہے اندر امام حسین کے حرم میں، یہاں پر ان کو قتل ہوتے شمر کے ہاتھوں سے، گلے کو ان کے ذبح ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ جگہ زمین کی نیچی ہے، اور یہ جگہ زمین سے تھوڑی بلند ہے۔ اس کی جو حقیقت بیان کی جاتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ خیمے سے باہر نکل کر بھاگتی ہوئی آئیں اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے، جو گھوڑے سے گر گئے تھے اور شہید ہونے والے تھے۔ تو بی بی نے جب دیکھا کہ ان کو اپنے بھائی نظر نہیں آ رہے تو انہوں نے زمین سے کہا کہ بلند ہو جا۔ زمین تھوڑی بلند ہو گئی بحکم خدا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جن کے سینے پر چڑھ کے نعوذ باللہ یہ شمر لعین جو ہے ان کے گلے پر خنجر سے ان کے گلے کو کاٹ رہا تھا، تو مولا حسین نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بہن ان کو دیکھے اس حالت میں اور اس تکلیف سے گزرے، اس کرب سے گزرے، تو انہوں نے زمین کو حکم دیا کہ ذرا نیچی ہو جا۔ لیکن بی بی زینب نے پھر زمین کو حکم دیا کہ بلند ہو جا، کہ میں نے گواہی دینی ہے قیامت کے روز اپنے بھائی کی شہادت کی اور اس ذبیح عظیم کی۔ اور اس کے بعد یہ زمین جو ہے یہ اور نیچے ہوتی ہے۔ امام حسین کے مقتل گاہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اندر جاتے ہیں تو نیچے اتر کے مقتل گاہ ہے تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے، ایک مقام ہے اندر امام حسین کے حرم میں، اور اس مقام پر ایک زری بنائی ہے، جالی لگائی ہے، اور وہ مقام وہ جگہ ہے جہاں پر امام حسین کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور یہاں سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ اتنے فاصلے سے اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ طلعہ زینبیہ کی زیارت ابھی میں نے آپ کو کرائی ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلیں گے اور خیام حسینی لے کے چلیں گے، جہاں پر امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام، ان سب کے خیمے نصب تھے، اور پوری رات شب عاشور یہاں عبادت ہوتی رہی، اور اس کے بعد اگلے دن طبل جنگ بجا، جس کے بعد ایک شہادتیں ہوئیں۔ مولا حسین 10 دن کے بھوکے اور پیاسے لاشوں پر لاشیں اٹھا کر لاتے رہے۔ آپ سوچیے اس وقت کے بارے میں کہ جب امام حسین علیہ السلام سارے دن کے بھوکے پیاسے، ایک جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا، شہید ہوتا تھا، لیکن مولا تو سارا دن جنگ کرتے رہے۔ آپ ہر دفعہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، اور ایک لاشا اٹھا کر جب لاتے تھے تو جنگ کرتے ہوئے جاتے تھے اور جنگ کرتے ہوئے آتے تھے، اور اس بھوکے اور پیاسے حسین علیہ السلام کی جنگ دیکھیے، صبح سے لے کے عصر تک مولا حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے اپنے پیاروں کی، اور اس ہی بھوک اور پیاس کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن کس شان کے ساتھ، اس کا اندازہ آج آپ لگا سکتے ہیں جب دنیا یہاں پر آتی ہے اور مولا حسین علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتی ہے۔ اور یہ ہم لوگ جا رہے ہیں خیام حسینی کی طرف۔ ہم طلعہ زینبیہ کے پاس سے بیک سائڈ پر آتے ہیں، اور یہاں پہ یہ گلی ہے جو کہ آپ کو خیام حسینی کی طرف لے کے جا رہی ہے، جہاں پہ امام حسین اور ان کے اصحاب کے خیمے نصب تھے۔ یہ اب دیکھیے گا۔ اچھا، یہ میں آپ کو یہاں بیک سائڈ سے دکھاؤں، یہ پورا طلعہ زینبیہ بن رہا ہے اتنا بڑا۔ پہلے یہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی، ایک چبوترا تھا، اور جہاں پر طلعہ زینبیہ تھا، لیکن اب اس مقام کو باقاعدہ کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر میں آپ کو دکھا سکوں، یہاں سے شروع ہو کے وہ دیکھیے وہاں تک، دور تک آپ کو طلعہ زینبیہ جو ہے یہ کنسٹرکٹ ہوتا دکھائی دے گا۔